يصلي في المحراب. صحیح ہے نا. صدق اللہ صدق خواب یہ نا اللہ العلی العظیم جم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم. بس ٹھیک. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا بیٹھے ہیں نا الذین آمنوا بہت غور سے دیکھ رہے ہیں ریکارڈنگ کر رہے تھے وسلموا تسلیما. نا پڑھاتے ہیں نا اللہم اس سے دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے. شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى وسلم صلو علیہ صلاۃ و پکڑیے تو سلام علیہ. کیڑا گھس گیا اس میں نکالے اس کو پکڑیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم مکرم مقتدر ائمہ مساجد حفاظ کرام شناخواں حضرات اور سامنے سامعین کرام، آج یہ مقدس محفلیں تو روز ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ محفل ہمارے اور آپ کے رسول کی محفل ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج جتنا بھی وقت ملا اور ہماری اور آپ کی جتنی دیر تک ملاقات رہی، اس میں ہم آج بات کریں گے کہ جس مذہب اور جس طریقے اور جس دستور پہ ہم چل رہے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت، یا رسول اللہ کہنے والے، بزرگوں کی عزت اور ان کا عرس منانے والے، آج ہم بتائیں گے کہ یہ مذہب کسی کے گھر سے یا کسی کے گاؤں سے نکلا ہوا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب قرآن اور حدیث سے نکلا ہوا مذہب ہے. ہم سنی ہیں تو نہ ہمیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت ہے. دباؤ تو ان پر ہے جو اہل سنت سے دور ہیں. اب ان پر کن لوگوں کا دباؤ ہے یہ وہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، لیکن جو اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ہیں ان کو اس دن اس دباؤ کا احساس ہوگا کہ جب قیامت قائم کی جائے گی، جب آخرت کا میدان ہوگا، تب وہ اپنے دائیں بائیں سارے دباؤ والے لوگوں کو تلاش کریں گے، لیکن کوئی نظر نہیں آئے گا. سب پسینے میں ڈوبے رہیں گے اور برا حال رہے گا. اور اہل سنت والجماعت جو حضور کے وسیلے کو، واسطے کو، نسبت کو، ان کی شفاعت کو، ان کے اختیار کو، ان کے علم کو جو مانتے ہیں، وہ تو سب سے بلند نظر آئے گا. جس کے ہاتھوں میں لواء الحمد ہوگا، جو مقام محمود پر فائز ہوگا، اور ادھر سے آواز آ رہی ہوگی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب قیامت تو اوروں کے لیے ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا. قرآن نے کہا قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. اس دن سے ڈرو کسی کی سفارش کسی کے لیے قبول نہیں کی جائے گی. ہم نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا، چلو صاحب ہم ڈرتے ہیں، اس سے قیامت کے دن سے ہم ڈریں گے، اور سب کو ڈرنا چاہیے. سب کو، جتنے لوگ اس محفل میں بیٹھے ہیں نا، وہ کچھ نہ کچھ بولتے رہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، یا رسول اللہ
بولتے رہیں. اب یہ اسٹیج کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ بھی کام اسٹیج والے کریں. نیچے جو بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری کچھ ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو سبحان اللہ الحمدللہ یہ آپ کو بولنا ہے. اب نقیب نے، شاعروں نے، ثناء نے یہ کام کر دیا. اب آپ کو اس نصیحت کو اپنانا ہے اور اس زوردار یا رسول اللہ کے ساتھ اس محفل میں بیٹھنا ہے. اس سے فائدہ ہوتا ہے. فائدہ یہ ہے کہ نیند نہیں آئے گی. ظاہری فائدہ اور اندرونی روحانی فائدہ تو بہت ہے، لیکن ظاہری فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کہیں گے سبحان اللہ ویسی نیند دور چلی جائے گی. تو اس لیے سارے لوگ زوردار انداز سے ایک بار کہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم سب قیامت کے دن سے ڈرنے لگے، اور ڈرنا ہی چاہیے. سبھی ڈرنے لگے. اچانک میرے ذہن میں ایک بات ہے، کیا حضور بھی قیامت کے دن ڈریں گے؟ کیونکہ آیت تو کہہ رہی ہے نا وَاتَّقُوا يَوْمًا، تم لوگ قیامت کے دن سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اب قرآن نے تو کہہ دیا. ہم قرآن پڑھنے لگے اور حضور کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا یا رسول اللہ مدد فرمائیے. تو حضور نے فرمایا تجھے وہ آیت مل جائے گی. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو میرا غلام ہے، تو نسبتی ہے. جو نسبتی نہیں ہے وہ تو ایسے ہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ جو ظاہری اعتبار سے اور ان کے عقل کے اعتبار سے یہ بتائے کہ حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے. ایسی آیتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر، اور جہاں اب چائے کی ان کو دعوت دیں گے نا وہ یہ آیت ضرور پڑھیں گے کہ قیامت کے دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی جان کسی کے بدلے کسی جان کی مدد کے لیے آئے گی نہیں. تو اب نہ نبی کام آ سکتا ہے، نہ علی کام آ سکتا ہے، نہ حسین کام آ سکتا ہے، نہ غوث و خواجہ کام آ سکتے ہیں. اب آپ نے دعوت دی ہے چائے کی اور لوگ آیت سنا کر ٹارگٹ کرتے ہیں ان نفوس قدسیہ کو، نبی کونین کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اس آیت کے ذریعے. ان سے کہو کہ اگر کسی آیت سے یہ بات ثابت کر دیا جائے قرآن ہی سے کہ اس دن شفاعت کام آئے گی، اسی قرآن سے اگر بتا دیا جائے تب تو مانو گے نا. اچھا دیکھو تم نے کیا کیا ہے کہ جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے لیے نازل کی تم نے فٹ کر دیا دوستوں کے اوپر. دوستوں کی جب بات آتی ہے تب تو وہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ تو کچھ بندے ایسے ہیں جو میرے دوست ہیں، جو میرے دوست ہیں، اور میں حکم دیتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تم اگر کسی کے ساتھ تمہیں ہونا ہی ہے تو سچوں کے ساتھ ہونا. تو اب بتاؤ نبی سچا ہے کہ نہیں، علی سچا ہے کہ نہیں، حسین سچے ہیں کہ نہیں، غوث اعظم سچے ہیں کہ نہیں، غریب نواز سچے ہیں کہ نہیں، خواجہ قطب الدین سچے ہیں کہ نہیں، بابا فرید سچے ہیں کہ نہیں، محبوب الہی سچے ہیں کہ نہیں، علاء الحق بریلوی سچے ہیں کہ نہیں، مخدوم اشرف سچے ہیں کہ نہیں، ابو الغوث کرم دیوان سچے ہیں کہ نہیں، امام احمد رضا سچے ہیں کہ نہیں. ارے اگر یہ سچے نہیں تو لاؤ جو تمہارے نزدیک سچے ہیں. کہاں سے لاؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ اکبر. نعرہ رسالت لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قیامت کے دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو. اب حضور کے پاس ہم پہنچے. حضور مدد فرمائیے، کیا آپ بھی اس دن ڈریں گے؟ کہا میں نہیں بتاؤں گا، قرآن ہی بتائے گا، میں نہیں بتاؤں گا. جب اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو، تو اب قرآن ہی بتائے گا میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کی بلندی کیا ہے، میرے نبی کی رفعت کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ قیامت کے دن کے لیے حکم ہے کہ سب ڈرو. لیکن میرے محبوب کا حال یہ ہے کہ سب تو ڈرتے رہیں گے لیکن میں اپنے محبوب سے پوچھوں گا محبوب میں دیتا جا رہا ہوں، کیا تو راضی ہو رہا ہے؟ عنقریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. حضور کو وہ دیتا جا رہا ہے.
پوچھتا جا رہا ہے محبوب تو راضی ہوا، محبوب تو راضی ہوا، محبوب تو راضی ہوا، میں نے مدینے والے کو بخش دیا، تو راضی ہوا، میں نے مکہ والوں کو بخش دیا، تو راضی ہوا، میں نے شام والوں کو بخش دیا، تو راضی ہوا، میں نے بصرہ والوں کو بخش دیا، تو راضی ہوا، میں نے ہندوستان والوں کو بخش دیا، تو راضی ہوا، میں نے ممبئی والوں کو بخش دیا، تو راضی ہوا، میں نے گجرات والوں کو بخش دیا، تو راضی ہوا، میں نے یو پی والوں کو بخش دیا، تو راضی ہوا، میں نے غازی پور والوں کو بخش دیا، تو راضی ہوا، میں نے قاسم آباد والوں کو بخش دیا، تو راضی ہوا، آج کی اس شب میں چھت کے اوپر محفل رسول میں جتنے بیٹھے ان کو بخش دیا، تو راضی ہوا، میں نے انہی کے نواسے سے پوچھا امام حسن مجتبیٰ سے کہ آپ کے نانا کب راضی ہوں گے، تو نواسے نے کہا جب تک کہ ایک ایک امتی کو نہ بخش دیا جائے اس وقت تک میرا نانا راضی نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آلِ رسول، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس آیت کریمہ سے میرے نبی کی شفاعت کبریٰ ثابت ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ اچھا، ہمارے اور آپ کے لیے دولت اہم ہے، ہمارے اور آپ کے لیے دنیاوی عیش و عشرت اہم ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو بعد میں لاسٹ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ پیسہ دے دے، یا اللہ مکان دے دے، یا اللہ کاروبار دے دے، یا اللہ نوکری دے دے، یہی دعا کرتے ہیں۔ آؤ ذرا حضور سے پوچھتے ہیں، حضور کے لیے سب سے جو اول دعا اہم دعا وہ ہے کیا؟ وہ پیدائش سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق کیوں ہوئی ہے، وہ دنیا میں اس فرش گیتی پر آیا کیوں ہے، انسان سے پتہ چلتا۔ اب وہ جو عام ولادتیں ہوا کرتی ہیں، گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ زیادہ اس کے اوپر نفس اٹیک کرے گا۔ اللہ کے فضل سے، رسول کے کرم سے اگر وہ بچ گیا تو بچ گیا، تو اس کی گندگی اور غلاظت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی تخلیق میں نفس کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن حضور جب پیدا ہوئے نا تو بی بی آمنہ، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو بدبو نہیں آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ میرا بیٹا، میرا شہزادہ جب پیدا ہوا تو میرے شکم سے ایسی روشنی نکلی کہ قیصر و کسریٰ کے محلات نظر آنے لگے۔ اتنی، اور اس کنڈیشن میں، اس کیفیت میں جب ماں بچہ جھلنے والی رہتی ہے تو اس کا جسم بڑا بوجھل رہتا ہے، بڑی ٹینشن میں وہ رہتی ہے۔ لیکن بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا جسم اس وقت بڑا ہلکا تھا، بہت پرسکون تھا۔ حضور پیدا ہوئے تو وہ خود کہتی ہیں میرا بیٹا، میرا شہزادہ جب اس فرش گیتی پر آیا تو وہ رونا، چیخنا، چلانا نہیں تھا، بلکہ اس کا سر سجدے میں تھا اور اس کے لب سے آواز آ رہی تھی۔ میں دنگ رہ گئی، ایک چھوٹا سا بچہ بول کیسے سکتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو وہ سجدہ کر کے بتا رہے تھے انا افضل العابدین، میں سب سے پہلا بندہ ہوں۔ جب اللہ کی بندگی کی بات آئے گی تو بندوں کی فہرست میں، بندوں کی صفوں میں سب سے پہلا بندہ ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی ہے۔ تو وہ لب مبارک سے یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ہم کہتے ہیں پروردگار مجھے بخش دے، وہ کہتے ہیں میری امت کو بخش دے۔ ہم کہتے ہیں پروردگار مجھے نوکری دے دے، وہ کہتے ہیں میری امت کے ساتھ فضل فرما۔ ہم کہتے ہیں مجھے جنت دے دے، وہ کہتے ہیں میری ساری امت کو جنت دے دے۔ بی بی فاطمہ ہے، مولا علی ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، ان سب سے پوچھو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ شام سے لے کر صبح تک نبی جو عبادت کیا کرتے تھے، اور قرآن کی آیت تصدیق کر رہی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساری رات کھڑے رہ کر پیروں میں، رانوں میں سوجن آ جاتی تھی، پھول جایا کرتا تھا، پھٹ جایا کرتا تھا۔ ادھر سے آواز آتی محبوب رات میں ذرا کم جاگا کریں، کم جاگا کریں، سو جایا کریں، کیونکہ آپ صرف نبی نہیں ہیں، صرف رسول نہیں ہیں، محبوب ہیں۔ محبوب ہے نا، تو رب فرماتا ہے ذرا آرام بھی کر لیا کرے۔ کسی نبی سے ایسا نہیں کہا
ہمارے اور آپ کے نبی سے فرما رہا ہے کہ ذرا آرام کر لیا کریں. اب ذرا دیکھیں آپ غور فرمائیں, توجہ دیں. ہمارا نبی ساری رات عبادت کرے, صبح ہو تو صبح دعا کیا رہتی تھی؟ پروردگار میری امت کو بخش دے, پروردگار میری امت کو بخش دے, پروردگار میری امت کو بخش دے. جب آپ کا وصال ہوا, آپ کو لحد میں قبر میں لٹایا گیا, تو دیکھا ایک صحابی نے کہ حضور کے لب مبارک حرکت کر رہے ہیں, ہونٹ ہل رہا ہے. آپ سے کان کو قریب لے گئے تو کیا سنتے ہیں غور سے کہ حضور فرما رہے تھے, صحابی کی بات سچی ہے کہ جھوٹی؟ مولویوں کی بات سچی کہ صحابی کی بات؟ مولویوں کی بات سچی یا صحابی کی بات؟ ارے بولے نا, صحابی کی بات. اگر مولوی کی بات اور صحابی کی بات ٹکرا جائے تو اہمیت کس کو؟ صحابی کی بات کو. وہ صحابی کہتے ہیں لحد میں لیٹ کر, قبر میں لیٹ کر. کون بولتا ہے؟ ہمارا نبی بولتا ہے. وہ اس وقت بھی ایسی کنڈیشن میں جب جسم سے روح نکال لی جائے, اتنے نازک لمحے پر بھی میرا نبی جب لب مبارک متحرک ہو, حرکت کرے تو آواز آ رہی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرا نبی جب پیدا ہوا تو وہی کہتا رہا, جب ظاہری حیات میں رہا وہی مانگتا رہا, جب قبر میں لیٹا وہی مانگتا رہا, کہتا ہوا جا رہا ہے پروردگار میں تو قبر میں جا رہا ہوں لیکن میری امت کو بخش دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تمہیں اپنے نبی کی دعا پر بھروسہ نہیں تو میں کیا کروں؟ ہمیں تو ہے نا, ہم تو ان کی دعا کے بھروسے ہیں, اپنے سجدوں کے بھروسے نہیں, اپنے روزوں کے بھروسے نہیں, اپنی عبادت کے بھروسے نہیں, اپنی تلاوت کے بھروسے نہیں. ہمارا تو کام ہے کرنا, کیونکہ ہم اس کے بندے ٹھہرے. وہ ہمارا معبود ہے, وہ ہمارا رب ہے, ہم اس کی مربوب ہے. وہ ہمارا خالق ہے, ہم اس کی مخلوق ہے. اس نے کہا ہے سجدہ کر, ہم کرتے رہیں گے. اس نے کہا ہے رکوع کر, ہم کرتے رہیں گے. اس نے کہا ہے تلاوت کر, ہم کرتے رہیں گے. اس نے کہا ہے طواف کعبہ کر, ہم کرتے رہیں گے. اس نے کہا ہے زکات دے, ہم دیتے رہیں گے. اس نے کہا سچ بول, ہم بولتے رہیں گے. لیکن یاد رکھو دھیان سے, ہمیں اپنی عبادتوں پر اتنا بھروسہ نہیں, کیونکہ ایک عبادت کرنے والا دھتکارا گیا ہے, دھتکارا جا چکا ہے, مردود بارگاہ رہ چکا ہے. تو ہم عبادت پہ بھروسہ کیسے کریں؟ حضور تو مقبول بارگاہ ہے, حضور تو محبوب ہے نا, اس بارگاہ کے محبوب. تو اب جو کہے کہ حضور کچھ کر نہیں سکتے, اس سے آپ کہہ دیا کریں تمہارے لیے واقعی کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے لیے تو سب کچھ کر سکتے ہیں. لڑنے کی جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ دور ہے اپنا عقیدہ بچانے کی. اپنے بچوں کو سنبھالیں, اپنے گھر والوں کو سنبھالیں, اپنے عزیز و اقارب کو سنبھالیں. بس کوئی نماز پہ زور دے, کہنے پڑھتے ہیں. عبادت پہ زور دے, کہنے پڑھتے ہیں. عقیدہ وہیں سے لیں جہاں سے یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے, کیونکہ بات تو بس وہی چلے گی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. ہمیں اور اس وقت تک ہمیں کوئی جماعت قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ دل سے یا رسول اللہ نہ کہتا ہو. حضور کی سچی غلامی کا اب تو بڑے بہتر باز لوگ ہو گئے. آپ کہتے ہیں فاتحہ نیاز کر پاؤ گے تبھی ہم تم کو مسلسل سمجھیں گے. وہ کھا رہے ہیں. ابھی 11ویں شریف کا ڈیگ بڑا مشہور ہے, بہت مشہور. یہ بڑے کمزور لوگ ہیں, کیا آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے اور آپ کا کھائیں گے بھی. آپ کے کھانوں کو حرام بھی کہیں گے اور کھائیں گے بھی. مکر و فریب کا دور چل رہا ہے. پہلے کے بے ایمان کافر بھی اگر حضور سے کہہ دینا حضور ہم آپ پر ایمان لے آئے اور آپ جہاں بلاتے ہیں وہاں آئیں گے, آپ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے, آپ کہہ دیں جان دینا ہے تو دے دیں گے. یہ آج کل کے بے ایمانوں سے بہتر تھے وہ, کیونکہ زبان کے پکے تھے, زبان کے پکے تھے. ایک شخص نے جنگ کے موقع پر
گھوڑے پر بیٹھا دوڑاتا ہوا آیا اور کہا کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ کہا کہ اگر میں آپ کو مان لوں تو آپ کیا دیں گے؟ وہ ابھی کافر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن اس کا عقیدہ دیکھیں، وہ جان رہا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ دے سکتا ہے، وہ نبی جو نبی ہوتا ہے وہ دے سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو مان لوں تو آپ کیا دیں گے؟ کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا سنا ہے کہ آپ جنت دیتے ہیں زمین پر، دے رہے ہیں جنت۔ کہا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لے جنت میں دے دوں گا۔ تو اب بتاؤ نبی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لے، ابھی گھوڑے کے اوپر ہے، کوئی نماز کوئی روزہ کوئی تلاوت کوئی حج کوئی زکات اس نے کیا نہیں، اور کہا کہ میں ایک بار آپ کا قدم چوم سکتا ہوں؟ کہا ہاں چوم لے۔ یہاں آج حضور کے نام کو چومنے پر جھگڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کا قدم چوم سکتا ہوں؟ کہا ہاں چوم لے۔ گھوڑے سے نیچے اترنے لگا، پیر اس کا رکاب میں، گھوڑے کے پاس جو پیر رکھا جاتا ہے اس رکاب میں اس کا پیر پھنس جاتا ہے اور وہ گرتا ہے، گردن کے بل گرتا ہے، وہ اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے اور فوراً وہیں پر فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن اس نے ہاتھ بڑھا کر حضور کے قدم کو چھو کر اس نے بتا دیا، اور تمام دنیا والوں کو اس مرتے ہوئے شخص نے خبردار کر دیا کہ دنیا والوں اپنی عبادتوں پر ناز مت کرنا، جب بھی کرنا مصطفیٰ کے قدم پر کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل رسول، اولاد غوث اعظم، اولاد مولا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت زکریا ہیں، وہ دعا کرتے ہیں حضرت بی بی مریم کی محراب سے، جہاں پہ بے موسم پھل آ جایا کرتا تھا، دعا کرتے ہیں پروردگار مریم کو بے موسم تو پھل دیتا ہے، ہمیں بھی ایک بیٹا دے دے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ حضرت زکریا نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک، اور بیٹا دینا من لدنک، اپنے پاس سے۔ بیٹا کہاں سے آتا ہے؟ کہیں اور سے آتا ہے؟ اللہ کے پاس ہی سے تو آتا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور حضرت زکریا کہہ رہا من لدنک ذریت، ذریت اولاد دینا تو اپنے پاس سے، اپنے پاس سے۔ پتا چلا کچھ بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بڑے قریبی رہتے ہیں، کچھ بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بڑے قریبی رہتے ہیں، ورنہ پیدا تو اس نے سبھی کو کیا۔ تو کہا من لدنک ذریۃ، اپنے پاس سے اولاد دینا، پاس سے اولاد دینا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ دنیا میں جو کچھ کرے وہ کام تیرا ہی ہو، وہ حکم تیرا ہی ہو، وہ اطاعت تیری ہی ہو، وہ جیے تو تیرے لیے، مرے تو تیرے لیے، ایسا بیٹا عطا کرنا۔ آپ بھی ایسی کبھی کبھی دعا کر لیا کریں، ایسی دعا کرتے تو ایسے بیٹے پیدا نہیں ہوتے جو پیچھے بیٹھ کے مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹوپی اچھال رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ دعا کریں تو ایسے بیٹوں کی جو نیک بیٹا ہو، جو اللہ اپنے پاس سے عطا کرے۔ تو کہا ذریتن، اور بیٹا رب کے پاس سے ہو تو ہو کیسا؟ طیبتن، پاکیزہ ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، اس کا نفس اس پر کبھی غالب نہ آئے۔ انک سمیع الدعا، بے شک تو ہی دعاؤں کو سنتا۔ اب یہاں پر میں کچھ آپ سے عرض کروں، لوگ آپ سے کہیں گے مسجد سے بھی تو اللہ سنتا ہے، گھر سے بھی تو اللہ سنتا ہے، مزاروں پر جا کر سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز غوث اعظم کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تو سنتا ہے نا ہر جگہ سے۔ تو ان سے کہیں پھر زکریا نے بی بی مریم کے مصلی اور محراب سے رب کو کیوں سنایا؟ حضرت زکریا زیادہ سمجھدار ہیں یا آپ کو سمجھانے والے لوگ زیادہ سمجھدار ہیں؟
تو آپ تو یہی کہیں گے نا حضرت زکریا زادہ، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں۔ زکریا کو زکریا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہنالک وہاں سے پکارا جہاں سے بی بی مریم سجدہ کرتی تھی، تو اس ہنالکا کو وہاں سے، ہنالکا کا مطلب وہاں سے، تو اب اس ہنالکا کو ہم بتائیں کہ اب اس کی خاص، ہم ان سے یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے، اللہ ہر جگہ سے سماعت فرماتا ہے، لیکن ہر جگہ سے وہ سنتا ہے، اور مخصوص جہاں پہ اللہ کے ولی رہتے ہیں وہاں سے سننے کے ساتھ ساتھ قبول بھی فرماتا ہے۔ تو کہا ہنالک، وہاں سے زکریا نے اپنے رب کو پکارا اور کہا مجھے بیٹا دینا تو اپنے پاس سے، اور پاکیزہ دینا وہاں سے۔ تو بی بی مریم کی محراب ہنالک، غار حرا ہنالک، غار ثور ہنالک، کربلا ہنالک، نجف اشرف ہنالک، بغداد شریف ہنالک، اجمیر شریف ہنالک، مہرولی شریف ہنالک، دہلی نظام الدین اولیاء ہنالک، مالٹا ہنالک، پنڈوا ہنالک، کچھوچھا ہنالک، تھاوا ہنالک، مارہرا ہنالک، بریلی ہنالک۔ اب جو کہے یہاں کیوں جاتے ہو تو کہو زکریا جب مریم کے مسلے پر جا کر دعا کرے اور ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو سنو دھیان سے، اللہ کے ولی نبی علی حسین کی بارگاہ میں جا کر دعا کرنے سے بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اب ایک آیت کریمہ اور ہے، گھبرائے تو نہیں آپ کو؟ جی نہیں، زور سے کہتے یا رسول اللہ۔ ایک آیت اور جو ان کی تبلیغ پہ بہت استعمال کی جاتی ہے، وہ آیت کریمہ یہ ہے، آپ ملے جلیں بات چیت سب کریں، لیکن عالم اس لیے منع کرتے ہیں علماء کہ آپ لوگ کمزور ہیں نا۔ جس دن آپ اپنے دین سے، اپنے مذہب سے اور اہل علم حضرات سے جس دن آپ کا تعلق گہرا ہو جائے گا، پھر آپ سے زیادہ مضبوط کوئی ہوگا نہیں۔ اس میں کچھ لوگ ہیں جو بڑے مضبوط ہیں، ان کا جواب بہت اچھے انداز میں دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جس ریال کے سپورٹ سے ان کی ساری دعوت چل رہی تھی، اب وہ دعوت عداوت میں بدل گئی، ان پر پابندی لگ گئی۔ اب یہ سعودی میں تبلیغ نہیں کر سکتے ورنہ تکلیف ہو جائے گی، پابندی لگ گئی۔ وہی ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ ریال کا ساتھ نہ دے کر رسول کا ساتھ دیتے، مدینے والے کے وفادار رہتے، تو مدینے والا کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ ہم سنی ہیں اور بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، لیکن وہ مدینے والا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ کمزور ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ ذلیل نہیں ہونے دیتے۔ تو ہمارا رشتہ نبی سے ہونا چاہیے، ان کی محبت سے ہونی چاہیے۔ تو یہ تبلیغ کرتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ کہا، قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا مت کرو، کیونکہ یہ لوگ اکیلے ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور سارے لوگ مل جائیں تو بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ آیت ہے، قرآن میں ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن نادان ذرا یہ بھی سوچ لیتا کہ یہ آیت ہے کس کے لیے، یہ آیت ہے کس کے لیے؟ یہ آیت اتری تھی دشمنوں کے لیے، چسپا کر دیا دوستوں پر۔ یہ آیت اتری تھی جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، باغیوں کے خلاف یہ آیت آئی تھی کہ تم نمرود کو پکارتے ہو،
یہ کچھ نہیں کر سکتا. تم فرعون کو پکارتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ حامان شداد کو پکارتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ابو لہب ابو جہل کو پکارتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ آیت اتنی تھی دشمنان اسلام کے خلاف کہ یہ کچھ کر اور مل جائے نا یہ سب کے سب، پھر بھی یہ کچھ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جس کا نام محمد ہو، جس کا نام علی ہو، حسین ہو، غوث و خواجہ ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ہم نے کہا ایک مکھی کی بات کرتے ہو، اس سے بڑے سائز کا ایک ہے پرندہ کہ اللہ کے ایک بندے نے بنایا اور اڑا دیا. تو مکھی کی بات اور قرآن ہی میں ہے، کیونکہ آیت یہ والی قرآن کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، کیونکہ وہ مل کر اکیلے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے. تو ایک طرف آیت کہہ رہی ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. بنی اسرائیل میں ایک رسول آیا، ایک بندہ آیا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا ہے وہ، وہی محراب، بی بی مریم کی محراب. وہ جب ماں کے شکم میں آئے، ماں نکلی باہر اور جانا ہے خاندان کے بیچ، تو کہا پروردگار میں اس بچے کو لے کر کیسے جاؤں؟ لوگ سوال کریں گے کہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بیٹا پوچھیں گے نا. شوہر طرف کی شادی ہوئی نہیں، شوہر ہے نہیں، تو یہ بیٹا آیا کہاں سے پوچھیں گے. آپ پریشان ہوئی تو آواز قدرت آئی، قرآن نے اسے بیان کیا پریشان مت ہو. تو اشارت الیہ، جب دیا میں نے ہے تو میں ہی بچاؤں گا. اشارت الیہ، مریم تجھے بولنے کی ضرورت نہیں. اشارت الیہ، اس بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا. بی بی مریم کا اشارہ، بیٹا فوراً چھوٹا سا بیٹا بولتا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا. اشارہ ہے مریم کا. چھوٹا سا بیٹا بولنے لگا. فاشارت الیہ، مریم اشارہ کرے تو بیٹا چھوٹا سا بولنے لگتا ہے. تو نبی اشارہ کر دے تو مردے زندہ ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل رسول، اولاد غوث اعظم، اولاد مولا علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مت پکارو اللہ کے علاوہ کسی کو، کیونکہ یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. حضرت عیسیٰ نے کہا تمہارے رب کی طرف سے ایک آیت بن کر آیا ہوں. بِآیَتٍ، آیت کا دو ہی معنی بتا دیتے ہیں، ایک نشانی کے معنی میں، ایک اختیار کے معنی میں. میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی بن کر آیا ہوں اور اختیار بن کر. وہ علامتیں کہہ سکتے تھے، بے علامتی یا بے اختیاری، لیکن با اختیاری بھی کہہ سکتے تھے. لیکن اللہ نے یہ دونوں نہ فرما کر، حالانکہ دونوں عربی لفظ ہیں، دونوں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، وَاخْتَار بھی عربی لفظ اور علامتیں بھی عربی لفظ، لیکن اللہ نے ان دونوں میں سے نہیں لایا. لایا کیا؟ بِآیَتٍ، کیونکہ آیت کے اندر دونوں معنی، اختیار بھی اور نشانی بھی. تو اب اگر باپ جج ہو تو بیٹا کیا ہے؟ نشانی ہے اس کی. بیٹا باپ کی نشانی یہی ہے نا. باپ جج ہو تو یہ ضروری تو نہیں کہ بیٹا بھی جج ہو. نشانی تو ہے، یعنی علامت تو ہے، مگر اختیار نہیں ہے. فیصلہ جج سنائے گا، بیٹا نہیں سنا سکتا. لیکن بیٹا نشانی ہے. تو اللہ نے نہ علامت کا ذکر کیا نہ اختیار کا ذکر کیا. اس نے کہا بِآیَتٍ، یہ میری طرف سے میری نشانی ہے اور میرا اختیار ہے. اسے دیکھو گے میں یاد آ جاؤں گا، کیونکہ یہ میری نشانی ہے اور میرا اختیار بھی ہے. دروازے پر لوگ آ گئے اور کہا سنا ہے کہ آپ اختیار لے کر آئے ہیں. کہا ہاں لایا، اس سے انکار نہیں.
اختیار لے کر آئے ہیں تو کچھ دکھائیے. کہا چلو چلو میدان میں. اللہ والے میدان میں بات کرتے ہیں, چھپ چھپ کر گلیوں میں نہیں, چھپ چھپ کر گلیوں میں نہیں, میدان میں بات. چلو میدان میں, تاکہ دنیا بھی دیکھے یہ اختیار کوئی جادو نہیں ہے, یہ اختیار کوئی شوکت بازی نہیں ہے, یہ اختیار کوئی دھوکہ دینے والا اختیار نہیں ہے, تمہارے رب کی طرف سے اختیار ہے. کہا چلے, سب کے سب گئے, مٹی جمع کیا, پانی ڈالا, گوندا, گوندنے کے بعد پیچھے لوگ مسکرا رہے ہیں کہ یہ تو کھلونا بنا رہے ہیں. آپ نے بنانا شروع کیا, بنانا, پیر بنایا, پنکھ بنایا, آنکھیں بنائی, چونچ بنایا, سب تیار ہو گیا. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کھلونا تو مارکیٹ میں ملتا ہے, ہم ابھی جا کر لے آتے. کہا وہ کھلونا اور ہے, سبحان اللہ. یہ کھلونا اور ہے. اب اللہ کا اختیار, اور ہے رسول, ہے نبی, ہے اللہ کا بندہ, اور ایک جگہ آیت نے کہہ دیا اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو, اور یہاں دیکھیں اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو, کیونکہ وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. یہاں جب سب بن گیا تو فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. انہوں نے پھونک مارا, فَأَنفُخُ فِيهِ. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں اس میں پھونک ماروں گا. یہ نہیں کہتے اللہ پھونک مارے گا, کہتے ہیں میں پھونک ماروں گا. وَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ پرندہ ہو جائے گا, تیار ہو جائے گا. پھونک مارا, وہ پرندہ حرکت کرنے لگا, آنکھیں کام کرنے لگی, بازو میں طاقت آ گئی, وہ پرندہ اڑنے لگا, آسمان میں اڑنے لگا. کسی نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو, وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وہاں تو من دون اللہ کہا, اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو, یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. آپ نے پلٹ کر کہا اے بغیر پڑھے لکھے مفتی, خاموش ہو جا, تو تو لگتا ہے ٹھوکر کھایا ہوا ہے, تجھے پتا نہیں وہاں من دون اللہ تھا, یہاں پہ اذن اللہ ہے. تو ایک پرندہ بنا دیا. وہاں بات ہو رہی تھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے, اور اللہ ہی نے بات جب آپ کی ہو تو اس کی وضاحت آپ کریں گے. تو اللہ کی بات اللہ نے وضاحت کر دی, کہا پرندہ بنا کر اڑا دیا. تو اب بتاؤ, وہاں پر قرآن نے کہا کہ میں اندھوں کو بینائی دے دیتا ہوں, میں کوڑیوں کو شفا دے دیتا ہوں. اشارہ اس کا ہوتا ہے, شفا اس کے طرف سے ہوتی ہے, مگر اشارہ میرا ہوتا ہے. وہاں ماں نے اشارہ کیا تو میں بولنے لگ گیا, یہاں میں نے اشارہ کیا تو پرندہ اڑنے لگا, اور وہاں محبوب نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, آلے رسول, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اب بات ایسی ہے کہ یہ آخری واقعہ وہ بھی قرآن نے بیان کیا, وہ سنا کے پھر میں دیکھتا ہوں جیسا ذوق رہے گا سنایا جائے گا, ورنہ بزرگوں نے تو سلام بنایا ہی ہے, پڑھ لیں گے سلام. سلام کا کوئی ٹائم فکس تھوڑی ہے, جمعہ پڑھتے ہیں, فجر بعد پڑھتے ہیں, اور ایسی محفلوں میں بھی پڑھ لیا کرتے ہیں. اب قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نبی حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ, انہوں نے کہا پروردگار تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ کہا کیا تم مانتے